محترم سامعین، آج ہم ایک ایسا سوال سامنے رکھیں گے جو تاریخ اسلام اور تمام اہل دل کے ذہنوں میں صدیوں سے گردش کرتا رہا ہے۔ واقعہ کربلا 61 ہجری، جب امام حسین علیہ السلام اور ان کو یار و انصار شہید ہوئے، اس کے بعد ان کے بدن مبارک اور سر مبارک کا انجام کیا ہوا۔ خاص طور پر یہ سوال امام حسین علیہ السلام کا بدن جو کربلا کی المناک جنگ کے بعد کربلا کے صحرا میں ہی تھا اور زمین کربلا میں دفن ہوا، مگر ان کا سر تو نیزے پر تھا، وہ تو یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے بدن سے جدا کر دیا اور نوک نیزہ پر سوار کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کا کیا بنا، وہ کہاں اور کس مقام پہ پہنچا، آخر کہاں پہ دفن ہوا۔ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ ہم اسی سوال پر ایک تفصیلی تاریخی سفر کریں گے، مختلف تاریخی حوالوں کو سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کون کون سی روایتیں ملتی ہیں، تاکہ آپ کو ایک علمی بنیاد کے ساتھ تصویر مل سکے۔ 61 ہجری کربلا میں امام حسین علیہ السلام، آپ کے عزیز و اقارب، اہل بیت، ان کے ساتھی یزید کے سنگ دل لشکر کے ساتھ جنگ میں شہادت نوش کر گئے، اور یہ وہ جنگ تھی جو صدیوں تک آج بھی کسی کو بھی نہیں بھولی، کیونکہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے فتح کر لیا۔ لشکر یزید نے شہید شدگان کو اور ان تمام لوگوں کو جو 72 شہید کربلا کے میدان میں ہوئے، ان کے سر اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا۔ یہ سر ابتدا میں میدان کربلا پر رہا، پھر سر کو قیدیوں اور باقی شہداء کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، قافلے میں باندھ دیا گیا۔ یہ قافلے کو پہلے کوفہ بھیجا گیا، پھر دمشق کے لیے روانہ کیا گیا۔ یہ عمومی بعد از کربلا کا منظر ہے جو زیادہ تر تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب سوال آتا ہے، قافلے نے سر حسین کہاں کہاں روکے اور آخر کار امام حسین علیہ السلام کے سر کا انجام کیا ہوا؟ تاریخی روایات اور محققین اس بارے میں مختلف بیانات رکھتے ہیں۔ میں ان مختلف روایتوں کو الگ الگ واضح انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر روایت کے ساتھ جس کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کا حوالہ بھی دوں گا۔ روایت نمبر 1، سر حسین کو پہلے کوفہ دکھایا گیا، پھر دمشق لے جایا گیا۔ عام تاریخی روایات، بہت سی سنی اور شیعہ کتب میں یہی روایات پائی جاتی ہیں کہ شہداء کے سر ابتدا میں کوفہ کے بعد دربار ابن زیاد کو دکھائے گئے، پھر قیدی خواتین اور سر کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، دمشق لے جایا گیا۔ یزید نے سر حسین کو اپنی دربار میں رکھا، اور کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ اس کمینے نے امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کی، لوگوں نے بھی دیکھا، اور کچھ روایات میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت نے مدینہ یا شام میں مجالس کر کے حقائق بیان کیے۔ یہ سفر قافلہ کوفہ و دمشق عام تاریخی بیانیے کا حصہ ہے۔ روایت نمبر 2 میں ہے، آخر میں سر حسین کو دوبارہ کربلا میں لایا گیا اور بدن کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ شیعہ روایات اور بعض کلمات۔ شیعہ امامیہ کی ایک اہم روایت یہ ہے کہ سر مبارک آخر کار کربلا کی مقدس زمین پر واپس لایا گیا، بدن مبارک کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، یعنی سر اور بدن دوبارہ جڑ گئے۔ اس روایات کی بنیاد سید ابن طاؤس کتاب لہوف اور بعد کے مشترکہ مراجع کی تحریرات میں ملتی ہیں۔ کئی شیعہ ماخذ اس روایات کو معتبر مانتے ہیں اور اسی روایات پر عمل ہوتا ہے۔ روایت نمبر 3، سر حسین مختلف مقامات میں رکھا گیا یا دفن کیا گیا۔ متعدد مزاروں کے دعوے۔ ایک اور زبردست حقیقت یہ ہے کہ تاریخ وسطیٰ میں مختلف شہروں میں مقامات راس الحسین کے نام سے مقامات وجود میں آئے، مثلاً رہکا، رفقہ، موصل، حمص، دمشق، باب الصغیر کے قریبی قبرستان، باب الصغیر یا باب الصاغر، حتیٰ کہ اشکلون فلسطین
اور بعد ازاں مصر بعض ادوار میں لوگ دعویٰ کرتے رہے ان کے شہر میں سر مبارک رکھا گیا یا دفن ہوا۔ تاریخی محققین نے دکھایا کہ یہ متفرق دعوے مختلف ادوار میں ابھرے اور بعض صورتوں میں کسی جگہ ایک عنوان کی وجہ سے مزار تعمیر ہو گیا۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ سر حسین مختلف ایک واضح واحد سرکاری روایت نہیں بلکہ مختلف روایتیں اور مقامی دعوے ہیں۔ مخصوص حوالوں کی تفصیل۔ اب چند اہم کتب اور محققین کا خلاصہ ان کے بارے میں جو بیانات ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ طبری میں بزرگ محدثین اور مورخین سنی روایات میں تفصیلی سفر بعد از کربلا بیان ملتا ہے۔ قیدیوں کو اور سر شہداء کو ابن زیاد کے یہاں اور پھر یزید کے دربار میں دمشق میں پیش کیا گیا۔ کتب طبری میں اس سلسلے کی تفصیل ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، شیعہ مصادر سید ابن طاؤس لہوف میں بیان ملتا ہے کہ سر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بعد از کربلا میں واپس لایا گیا اور دفن ہوا۔ اسی روایات کو کئی شیعہ علماء مقدمات میں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 3، عصری تحقیق کا مطالعہ۔ محققین اور تاریخی مضامین جدید تحقیقی مطالعوں اور تاریخی فصلوں میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ سر ابتدا میں شام دمشق تک پہنچا اور پھر بعد ازاں تاریخ وسطی میں مختلف دعوے ابھرے۔ اشکلون میں ایک تاریخی مزار کا ذکر بھی ملتا ہے، مغربی مراجع میں آتا ہے، جسے بعد میں وہاں سے مصر منتقل کرنے کی روایات ملتی ہیں۔ اس پر جدید محققین نے فصیلیں لکھی۔ یہ اختلاف چند بنیادی وجوہات کی بنا پر ہے۔ متعدد راوی مختلف اسناد جنگ کربلا کے فوراً بعد کے واقعات کو مختلف مورخین نے مختلف ذرائع سے لکھا۔ کچھ نے روایات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، کچھ نے مقامی روایات شامل کر دیں۔ سیاسی و مقامی مفادات۔ بعض علاقوں نے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے مزار کے دعوے کیے اور اس کو فروغ دیا، جس سے مختلف مقامات پر سر حسین کے مقامات کے دعوے سامنے آئے۔ روحانی اور معجزاتی روایات۔ بعض روایات میں سر کے ساتھ معجزات یا غیر معوضی واقعات منسلک ہوئے جنہوں نے عوامی عقیدت کو متاثر کیا اور مقامات مقبول ہوئے۔ تاریخی شواہد واضح طور پر اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ سر مبارک کو ابتدا میں کربلا سے اٹھا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا اور یزید کی دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ روایات عددی طور پر مضبوط اور وسیع البیان ہے۔ وہ روایت بھی موجود ہے جس کے تحت شیعہ روایات میں کہا گیا کہ سر بعد از کربلا واپس لایا گیا اور بدن مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ روایات شیعہ مراجع میں مستند طور پر نقل ہوئی ہے اور اہل تشیع کے عملی روایات بھی یہی رہی۔ تاریخ وسطی میں مختلف شہروں کے مقامی دعوے اور مزاروں کے قیام نے صورتحال کو پیچیدہ کر دیا۔ اس لیے آج مختلف مقامات پر مقامات راس کے دعوے ملتے ہیں جن کا مطالعہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، جب آپ تاریخی سوالات پر بات کریں تو متعدد روایات اور ضبط اسناد کو سامنے رکھیں۔ کسی ایک روایات کو قطعی سچ جاننے سے پہلے اس کی سند اور متن کا جائزہ ضرور لیں۔ اس مخصوص مطالعے میں عقیدت و احترام کے ساتھ دونوں طرح کی روایتیں پیش کریں، تاریخی بیانات، قافلے دمشق اور شیعہ عقیدہ، واپسی اور سر مبارک کا تدفین، تاکہ سامعین کو شواہد پر مبنی فیصلہ کرنے میں مدد ملے۔ اختتام میں بتائیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کا اصل مقصد اور پیغام ظلم کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ سر کے سفر کی بحث ہمارے احساس اور عقیدے کو بدل نہیں سکتی، بلکہ ہمیں ان کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ حسین علیہ السلام ہم سب سے راضی رہیں۔ صدقہ محمد وآل محمد کا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل معصوم انفو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ رشتہ قائم
رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر